نحمده نصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علامہ تصور صاحب زیدہ مجدہ شیخ نقاش صاحب قبلہ حضرت علامہ قاری راہب علی سیال الازلی صاحب پریزیڈنٹ ریڈنگ اسلامک سینٹر محترم بدر کیانی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جتنی بھی ایگزیکٹو ہے، بزرگان دین اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم غیور نوجوانوں، سوشل میڈیا اور ریڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے سننے والے خواتین حضرات، اللہ رب العزت کا اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ماہ رجب المرجب کی آخری گزرتی ساعتوں میں ہمیں اپنی سنت ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا. ایک جملہ سنیے گا اور آج میں اس خواہش کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ہاں تک پہنچا نالج، اس حوالے سے ایک مکمل خلاصہ آپ کے گوش و گزار کیا جائے تو تاکہ آپ کے پاس ہمیشہ محفوظ رہے آپ کے ذہنوں میں، دماغوں میں، پھر کیونکہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری یوٹیوب پہ سیو رہے تو پھر یہ کہ زندگی میں ایک چیز ہمیشہ کام آتی ہے. تو اس حوالے سے میں مختصر مگر جامع گفتگو کروں گا. مگر میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی سنت ادا کرنے کی توفیق. ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے کیا ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ ذکر ہے جو خود اللہ نے کیا اور اس کو بیان خود مصطفیٰ نے کیا. ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں زبانوں سے جتنا ہمیں معلوم ہوا، اس قول کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. میں اس قول کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی معراج بیان فرمائیں. تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس معراج کے بارے میں کیا جانوں کہ جس کے بارے میں جبریل کو بھی خبر نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم معراج کے بارے میں کیا جانتے اور کیا بیان کرتے ہیں. اس لیے ایک موقع پر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں ویسے ایک آپ کلو دے رہا ہوں بیچ میں، ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، یہ پورا سفر معراج ہم انشاءاللہ مل کے آقا علیہ السلام کی صحبت میں کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کے موقع پر، یہ حدیث پاک ہے، کہ مجھے 2 علم عطا کیے. کیا؟ 2 علم. بولیے کتنے علم عطا کیے؟ 2 علم عطا کیے. ایک تو علم ہے جو کسی حد تک مجھے بیان کرنے کی اجازت ہے، فرمایا ایک وہ علم عطا کیا جو اللہ نے فرمایا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، یہ صرف تیرے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اس سنت، تو میں نے کہا سنت خدا ہے اور سنت مصطفیٰ ہے ذکر معراج. سورہ اسراء کی تلاوت بیٹے حسن نے بھی کی، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں علامہ راہب علی سیال صاحب نے کی، قبلہ علامہ صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی. تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بنی اسرائیل 15 سپارہ اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو فرمایا سبحان الذی، اس بات پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کا دن ہے سبحان اللہ کہنے کا. میں آپ کو پتہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ایک تقریر میں بار بار دہرائیں، لیکن آج یہ ورد کریں ضرور. سبحان الذی، آج کا یہ دن ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ذکر معراج فرماتے ہوئے جس لفظ سے آغاز کیا اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے میری ذات. تو معراج کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ کہنا بھی خود رب کائنات کی سنت مبارکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں تو یہ جو ذکر فرمایا پہلی آیت مقدسہ پھر سورہ نجم، یہ پورا کا پورا ذکر اللہ تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ بیان فرمایا.
تو بولیے ذکر معراج کرنا اللہ کی سنت ٹھہرا یا نہیں؟ بولے تو اللہ کی سنت میں ہم شامل ہو رہے ہیں. تو جس معراج کا ذکر خود رب کائنات کرے تو بتائیے امت کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنت میں ادا ہو سکے. آئیے سامعین دیوکار، یہ نبوت کا 13واں سال تھا آقا علیہ السلام کی کم و بیش کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. بعض نے کہا نبوت کا 11واں سال تھا، بعض نے کہا 12واں، اور اگر کنکلوڈ کریں تو آپ کو 13واں سال بنتا ہے نبوت کا. اور جو گفتگو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں بغیر حوالہ جات کے خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اتنا ذہن میں رکھیں جن ہستیوں سے میں نے زانو تلمس طے کیے پڑھتے ہوئے، اس میں ایک تفسیر ثعلبی، تفسیر الثعلبی، امام ثعلبی کی تفسیر ہے الکشف والبیان. بڑی امیزنگ گفتگو آپ نے فرمائی معراج کے حوالے سے. اس کے بعد روح المعانی، علامہ علوسی نے اس پہ بڑی رکت انگیز گفتگو فرمائی. اس کے بعد المواہب اللدنیہ، امام زرقانی اور امام قسطلانی، ان دونوں ہستیوں نے جو رئی سے کثرت تھی وہ معراج کی بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی. اور ان نے اپنی گفتگو میں واقع معراج میں جس ہستی کی تعبیرات کو پیش کیا انہوں نے ان کو شامل کیا حضرت ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بہجت النفوس لکھی بخاری شریف کے حوالے سے، بہجت النفوس. اور وہ اپنی کتاب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ایک حدیث بھی حضور کی مرضی کے بغیر نہیں لکھی. ایک حدیث جب بھی میں رقم خراب ہوتا تھا اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک حضور خود مجھے اجازت عنایت نہ فرمائے. یعنی یہ لیول ہے، یہ وہ لیول ہے. تو ان ساری بارگاہوں سے، اور پھر ظاہر بات ہے میرے شیخ ہیں شیخ الاسلام سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، سارا استفادہ انہی کی بارگاہوں سے ہے، انہی سے زانو تلمذ ہے. تو ان تمام بارگاہوں کی خیرات آپ کے سامنے میں ان چند ملفوظات کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کا جو تحفہ عطا فرمایا، یہ نبوت کا 13واں سال تھا. بولیے نبوت کا کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی یہ 53 برس ہو چکی تھی، یعنی 53 برس میں آپ تشریف لے جا رہے تھے. 47 میں نے جمعے میں آپ کو اشارہ دیا تھا، 47 میں آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا. 3 سال آقا علیہ السلام کا اس دین کی خدمت کے لیے جو آپ کا جو چیزیں فیس کر رہے تھے، جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا ڈیفیکلٹیز آئی، ان میں ایک سوشل بائیکاٹ تھا. اسٹریٹ اوے سوشل بائیکاٹ کے بعد آپ کی عمر مبارک 50 کو پہنچتی ہے. 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد لکھا گیا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چاچا جان، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے آپ کو بیک بون کی طرح آپ کے کام لائے، ان کا بھی سال ہوا. اور آپ کے اسٹیٹ اوے 1 ماہ بعد آپ کی رفیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا بھی وصال ہوا. اور اسی دوران واقعہ طائف بھی پیش آیا. اور واقعہ طائف کی طرف میں نے ذکر کر دیا تھا کہ وہ اتنا دردناک واقعہ تھا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام جب دین کی دعوت دینے گئے تو وہاں کے نوجوان قباشوں نے آپ علیہ السلام پتھر برسائے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ بس ہو گئے محبوب، اب دیکھا نہیں جا رہا تیرا استقلال، اگر تو حکم کرے میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکراؤں گے نست و نابود ہو جائیں. تو اس وقت آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی نہیں مولا، جا جبریل رب کو یہ پیغام دے میں تیرا وہ محبوب ہوں جسے تو نے دنیا میں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں امید کرتا ہوں انہی کی نسلوں سے کوئی ابوبکر ہوگا، کوئی عمر ہوگا، کوئی عثمان ہوگا، کوئی ذوالنورین ہوگا. اور پھر وہ دن تاریخ چشم فلک نے دیکھا. تو 13واں سال نبوت کا بولیے کیا کون سا سال تھا؟ 13 نبوت کا جو تھا. اور آپ کی عمر مبارک 53 ایئر ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج کا سفر عطا فرمایا. آقا علیہ السلام نے اس کا یہ جو آغاز ہے سبحان الذی، پہلے میں اس کو لے لیتا ہوں پھر میں اگلے مراحل کو بڑا شارٹ اور بڑا کلیئرلی کوشش کروں گا کہ ذکر کروں. کوشش کرتا ہے انسان، دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا، امید ہے آپ بڑا استفادہ کریں گے. ایک تو یہ یاد رکھ لیں کہ واقعہ معراج معجزہ ہے. بولیے کیا ہے واقعہ معراج؟ میریکل، جسے کہتے ہیں میریکل، معجزہ ہے. اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو عقل جواب دے دے، جو عقل میں نہ ہے. بولیے کیا؟ لہذا ایک چیز کا دروازہ آپ بند کر دیں ہمیشہ. بندہ سوچتا نہیں یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیسے. بھائی اگر یہ سمجھ آ جائے کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، پھر وہ چیز معجزہ نہیں رہتی. تو یاد رکھیں کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں پر عقل عاجز آ جائے، عقل کی سمجھ میں بات نہ آئے، وہی تو معجزہ کہلاتا ہے. تو یہ کبھی نہ سمجھیں کہ ہم معراج کو سمجھیں گے
اور عقل کے ساتھ سمجھیں گے. جہاں پہ آپ کی سینس جواب دے جائے وہاں سے معجزے کا آغاز ہوا کرتا ہے. جہاں عقلیں ماند پڑ جائیں اور عقل بے بس ہو جائے اور عقل کی سمجھ میں کچھ نہ آ جائے, جہاں پر عقل اپنے گھٹنے ٹیک لیتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے نالین کا آغاز ہوا کرتا ہے. وہاں سے آغاز ہوا کرتا ہے. یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں. لہٰذا کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تو بہت دور کی بات ہے, آپ کا ایک معجزہ بھی عقل سے نہیں پرکھا جا سکتا. ایک معجزہ بھی آپ کا عقل سے نہیں پرکھا جا سکتا. دوسری جو بات ہے سفر معراج کے حوالے سے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندے کو سیر کرائی. تو اس سے ایک بات ثابت ہوگی کہ حضور معراج پر گئے نہیں تھے. حضور معراج پر شیخ شاہ صاحب میں نے کیا کہا گئے نہیں تھے, بلکہ حضور معراج کے لیے بلائے گئے تھے. تو آقا علیہ السلام نے یہ دعویٰ تو فرمایا نہیں کہ میں گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا نہیں, ہم اس کو لے کر گئے تھے. کیا فرمایا؟ ہم لے کر گئے تھے. سبحان الذی, آغاز دیکھیں آئے مقصہ کا, سبحان الذی اسریٰ. اور اسرا جو عربی کا لفظ ہے یہ رات کی سیر کو کہتے ہیں. آپ سنتے رہیں, اب عشق کی تھوڑی تھوڑی آپ کو چنگاری دیتے رہیں گے. جو میں نے شخصیات ایڈ کی ہے انہی کی گفتگو ہے, انہوں نے اس سے نکات نکالے. انہوں نے فرمایا یہ رات کو کیوں لے کے گیا تھا اللہ تعالیٰ, دن کے دیہاڑے میں لے جاتا, اللہ کے لیے کیا تھا رات کو لے کے جانا. تو اہل عشق نے اس کی ایک تفسیر بیان کی, انہوں نے کہا محبوب ملا ہی رات کو کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, محبوبوں کی ملاقات رات کو ہوتی ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات کے مختصر سے حصے میں, رات کے مختصر سے حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ, یہاں سے جدھر انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ معراج شروع ہوتی ہے. دو چیزیں اپنے ذہن میں یہاں سے آپ نوٹ کر لیں. ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تیری معراج پر کوئی اعتراض کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. پچھلے دنوں مجھ سے ایک دوست آئے, انہوں نے آگے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی تھی وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوئی تھی, میں نے جو پڑھا ہے. اب میں نے آپ کو امام جعفر الصادق کا قول بتا دیا. بھائی ہمارے پڑھنے میں کہاں آئے گی یہ بات, ہمارے پڑھنے میں کہاں آئے گی؟ جب معجزہ ہے تو ہماری سمجھ میں کہاں آئے گا؟ بس جو مل رہا ہے جہاں تک جو پہنچا اس سے وہ حاصل کر لیا. فرمایا پاک ایک چیز جو ہمیں ملی سایہ مقصہ سے کہ حضور گئے نہیں, حضور کو رب لے کر گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تیری معراج پر کوئی اعتراض کرے تجھے ضرورت نہیں ہے اس کو جواب دینے کی, تجھے ضرورت, تو کہہ دے سیدھا سیدھا میں تو گیا ہی نہیں تھا, میرا رب لے کے گیا تھا, اس سے پوچھیے. فرمایا جو تیری معراج کا منکر و انکار کرے اس کو ریفر میری طرف کر دے, اسے کہنا میں نے خود اعلان کر دیا سبحان اللہ. اب جو تیری معراج کا انکار کرے گا اس پہ لازم ہے کہ پہلے وہ میری ربوبیت ہونے کا انکار کرے, پہلے وہ میری بندگی سے باہر جائے. لہذا سبحان الذی اسریٰ کہہ کر اللہ نے فرما دیا محبوب جو تیری معراج کا انکار کرے گا وہ میری ربوبیت کا انکار کرے گا, جو تیری معراج کا انکار کرے گا وہ میری توحید کا انکار کرے گا, جو تیری معراج کا انکار کرے گا براہ راست وہ میری قوت و شان قدرت کا انکار کرے گا, جو تیری معراج کا انکار کرے گا وہ میرا انکار کرے گا. لہٰذا اس کی جرت اور اس کی گنجائش اللہ نے ختم کر دی کہ کوئی اس کا منکر ہو سکے یا اس کا انکار کر سکے. فرمایا اگلا جملہ سنیں, لیلا من المسجد اسریٰ بعبدہ, اپنے بندے کو سیر کرائے. یہ وہ جواب ہے جو مجھے 2 دن پہلے سوال کیا گیا. اسریٰ بعبدہ, اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, اپنے بندے کو لے کر گیا, اپنے بندے کو معراج کروائی. جب لفظ عبد بولا جائے تو وہاں پر ایک اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی تھی وہ خواب میں تھی, ایک ڈریم تھا. یاد رکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو چیز ڈریم جو خواب ہو وہ کبھی معجزہ نہیں ہو سکتا. خواب تو مجھے اور آپ کو بھی روز بڑے بڑے خواب آتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہم کتنے گن کے سوتے اٹھتے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ہمیں بھی بڑے بڑے خواب آتے ہیں. تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں, اور خواب پہ تو کئی, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب میں اللہ کا 72 مرتبہ دیدار کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. تو ایسی ہستیاں گزری ہیں. تو خواب تو معجزہ ہوتی ہی نہیں.
اتنا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، مگر خواب معجزہ نہیں ہو سکتا، خواب تو کسی کو آ سکتا ہے، ایک یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ عالم بیداری میں نہیں ہوا، خواب میں ہوا۔ اور آقا علیہ السلام کی دوسری جو بات اعتراض کیا جاتا ہے، جو بات کی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی روح گئی تھی، معراج پہ روح گئی تھی، جسم ادھر ہی تھا۔ دوستو قرآن میں جب بھی عبد کا لفظ ہو تو وہ روح اور جسم دونوں کا مرکب ہو تبھی عبد بنتا ہے، وگرنہ عبد نہیں کہہ سکتے۔ تو لفظ عبد اس بات کی دلالت ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد حرم سے اقصی اور اقصی سے قعبہ قوسین تک جہاں جہاں معراج کی راتوں کو سفر کیا، مصطفیٰ کی روح بھی ساتھ تھی، آپ کا جسم اقدس بھی تھا، بلکہ آپ کے نالین مبارک بھی ساتھ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا۔ تو یہ بنیادی چیزیں لینے کے بعد آقا علیہ السلام اب بیان فرماتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک دے دیا، بنیادیں جو دو چیزیں تھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات تھی، جبریل، اب سنتے جائیے، اب میں کوشش کروں آپ ایک سیکوینس سے لے کے چلیں تاکہ آپ پورا اپنی اس ذہن میں ہمیشہ کے لیے سمیٹ اس کا ایک نالج رکھ لیں خلاصہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک رات یعنی معراج کی رات جبریل امین میرے پاس آئے، اور جبریل امین نے آ کے سب سے پہلے کیا کیا کہ میرا جو دل ہے اس کو آپریٹ کیا، شق الصدر۔ 3 موقع آقا علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ہے جہاں پہ آپ کا شق الصدر ہوا، آپ کا دل، آپ کا ہارٹ سرجری جسے کہتے ہیں وہ ہوئی۔ ایک آقا علیہ السلام بچپن میں تھے بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں، تو وہاں پر آقا علیہ السلام کا شق الصدر ہوا بچپن میں۔ اور اس موقع میں ایک بچپنے سے لے کر جوانی میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وہ جو دل کا حصہ تھا جس میں شیطنت کی تھوڑی سی بھی گنجائش تھی، اللہ نے اس کو اس بچپنے میں ریموو کر دیا، معصوم کرنے کے لیے۔ نبی تھے نا، اللہ کے نبی تھے۔ یہ ایک شق الصدر ہوا۔ دوسری سرجری آپ کی جو ہارٹ کی تھی، آقا علیہ السلام کو جو آپریٹ کیا گیا، وہ اس لمحے پر ہوا جب آقا علیہ السلام پہ اللہ کا قرآن نازل ہونے لگا۔ جب آپ 40 ایئر کے تھے، 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچے، اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے، مگر قلب مصطفیٰ تھا جس نے اس عظیم تحفے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے آپ کا شق الصدر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایبیلٹی، اس قابل بنایا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں پر براہ راست اللہ کا کلام نازل ہو سکتا۔ یہ دوسری وجہ تھی شق الصدر کی۔ تیسرا شق الصدر آج کی رات جو جبریل امین کی بات آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جبریل امین آئے معراج کی رات تو میرا شق الصدر ہوا، میرا آپریٹ کیا گیا جو ہارٹ سرجری، میرا دل کا آپریشن، اور 3 مرتبہ آپ کا دل مبارک نکال کر سائڈ پہ رکھا گیا۔ اب دل نکال کے سائڈ پہ رکھ کے کاٹ دے تو مجھے بتاؤ انسان زندہ رہتا ہے؟ بولیے۔ مگر اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ایک بار نہیں 3 مرتبہ اللہ نے دیکھا کہ اللہ جس حال میں چاہے اپنی شان قدرت کے ساتھ جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، جس کو چاہے موت عطا کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تیسرا جو شق الصدر ہوا آقا علیہ السلام اس رات کو ہوا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے، پھر میرا ایک مرتبہ دل نکالا، اور دل نکال کر ایک سونے کے تشت پر، کہیں پہ لکھا ہے چاندی کے تشت پر رکھا، اور پھر اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ اہل عشق اور عرفاء نے لکھا ہے، امام زرقانی اور قسطلانی المواہب الدنیا میں ذکر کرتے ہیں کہ آج کی رات قلب مصطفیٰ کو کیوں نکال کر رکھا گیا تھا اور کیوں آپریٹ کیا گیا تھا، کیوں دھویا گیا تھا آب زمزم سے سونے کی تخت پہ رکھ کے؟ اس لیے کہ آج روح زمین میں فقط ذات مصطفیٰ تھی، جب سے یہ کائنات بنی آج تک ایک ہی ذات تھی جسے اللہ نے بے حجاب اپنا جلوہ کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے دل کو وہ قوت اور طاقت عطا کر رہا تھا کہ جب میرا محبوب لامقام کی سربلندیوں پر آ جائے، بے حجاب جب میں اسے اپنا جلوہ عطا کروں تو پھر یہ کیفیت ہو کہ ما زاغ البصر وما طغى، وہ اتنے سکون سے میرا دیدار کرے جس طرح لوگ چودھری کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے قرآن نے کہا کہ میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی نہ دل ذرا سا ہوا، وہ قوت دینے کے لیے۔ تو آپ کا قلب عطر دھویا گیا زمزم سے،
اور پھر آپ کو براق کی سواری پر بٹھایا۔ میں شارٹ کر رہا ہوں، وہ براق کی سواری، براق بجلیوں کی جمع ہے، برق کہتے ہیں ایک، بجلی کی ویلوسٹی کیا ہے، اور جمع ہو جائے اس کا کوئی حساب نہیں، تو اس کی رفتار کیا ہوگی۔ یہ ٹاپک نہیں ہے سائنٹیفک کہ ہم اسے ڈسکس کریں، ڈائریکٹلی آپ نے براق میں آقا علیہ السلام کو یہ پک اینڈ ڈراپ دیا گیا تھا مسجد اقصیٰ تک۔ کیا دیا گیا تھا؟ یہ جو براق تھا، اس کو سب سے اچھا بیان کیا ہے امام سالوی نے تفسیر الکشف البیان میں۔ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام کی 6 سواریاں تھیں معراج کے رات۔ کتنی سواریاں تھیں؟ 6 سواریاں تھیں۔ پہلی سواری یہ تھی جو پک اینڈ ڈراپ، یہ وہی پک اینڈ ڈراپ جیسے ہمارا عام لوگوں کا یہاں سے ایئرپورٹ آنا اور جانا ہوتا ہے، جو اکثر شبر صاحب دیتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے نا، پک اینڈ ڈراپ، مجھے ڈراپ کیا، پھر میں نے فون کیا اور مجھے آ کے لے گئے، بس اتنی۔ تو براق کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے کر گئے، پھر وہ براق وہیں پہ بندھا رہا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے، پھر اسی نے آپ کو ڈراپ۔ آپ سمجھ گئے؟ تو پہلی آپ کی جو زمینی سواری تھی، یہ جو زمینی سفر تھا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، یہ براق پہ آپ نے کیا۔ جب براق وہاں پہنچا، بس براق یہاں پہ ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کا پک اینڈ ڈراپ تھا معراج کے لیے، معراج پہ عروج، آگے آقا علیہ السلام فلائی کر گئے تھے اللہ کی طرف۔ وہ آقا، ایک ہم بھی سفر کرتے نا، ایک آقا علیہ السلام نے بھی سفر کیا، ایک جرنی کیا، ایک فلائٹ یہ بھی تھی کائنات نے جو دیکھی، ارض و سما نے دیکھی۔ تو وہاں پر جب پہنچا، براق کو باندھ دیا گیا، میں پوری ڈیٹیل میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں، براق کو وہاں پر باندھا گیا، تو وہاں پر جبریل امین 2 پیالے لے کر آئے، ایک شراب کا تھا، ایک دودھ کا۔ آقا علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیا، کیونکہ فطرت پر تھا، آقا علیہ السلام بہت زیادہ حکمتیں مختصر آپ سنتے جائیں، دودھ کا پیالہ پیا۔ پھر آقا علیہ السلام مسجد حرم میں تشریف لے جانے لگے، تو آقا علیہ السلام کا ایک جملہ صرف سن لیں، وہاں پہ کل انبیاء رسول مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ السلام کو جو سب سے پہلا ریسیپشن بھی تھا ایٹ دا سیم ٹائم، اور آپ کو سی آف کیا جا رہا تھا۔ جملہ بولوں کیا؟ آقا علیہ السلام کو سی آف کرنے کے لیے کل کائنات کے انبیاء اور رسول پہنچے ہوئے تھے مسجد اقصیٰ کے ایئرپورٹ پہ۔ یہ معراج کا جو سفر ہے، وہاں پہ کل انبیاء تھے، رسول تھے۔ آقا علیہ السلام کا جملہ سنیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں جب گیا تو وہاں پہ کل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول تھے، اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ یہ ذرا عشق سے سنیں، آقا حدیث میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں پر انبیاء اور رسول تھے، اور جو ہی میری نگاہ سب پہ پڑی، میں نے ایک ایک کو پہچان لیا، کون آدم ہے، کون نوح ہے، کون لوط ہے، کون یعقوب ہے، کون یوسف ہے، کون ایوب ہے، کون داؤد ہے، کون ابراہیم ہے، کون اسماعیل ہے، کون موسیٰ ہے، کون عیسیٰ ہے۔ میں نے دیکھا، نگاہ مصطفیٰ سے ایک ایک کو پہچان لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کی مسجد اقصیٰ میں نبیوں سے ملاقات پہلی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی ہو چکی، اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی۔ مختصر یہ کہ وہاں پر نماز ہوئی، آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی، تمام انبیاء نے استقبال بھی کیا، آپ کو سیاح بھی کیا۔ وہاں پہ پھر کچھ انبیاء تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ چند ہستیاں تھیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے اسپیشل ملاقات کی۔ کچھ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ سارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، مطلب پروگرام ختم ہونے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر بعد میں اوپر جا کے آفس میں بیٹھتے ہیں یا کسی سائڈ پہ مینجمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ان میں ایسی ہستیاں تھیں، بڑے اسپیسیفک انبیاء تھے جن کی آقا علیہ السلام سے اسپیشل وہاں مسجد اقصیٰ میں الگ ملاقات تھی۔ انہوں نے پھر اپنا تعارف کروایا، اور بڑا زبردست ہے کہ نبی نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کو موائد دنیا میں ذکر کیا گیا، ہر نبی نے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا جی میری تو تمام پر بادشاہت تھی، اور میں یہ کرتا تھا چرند و پرند کو، لؤلؤ اور پتہ نہیں کیا کیا، حدود کی بات ہے، اور میری پوری سلطنت تھی، اللہ نے مجھے ہر چیز کی بولیاں سکھائی سمجھائی، میں تو چونٹی کو بھی حکم دیتا تھا تو ہل جاتی تھی سارا۔ آقا علیہ السلام نے سب کے جذبے سنے۔ ہوتا ہے نا جب بندے کی نئی نئی ملاقات ہو، شبر صاحب ذرا آپ بتائیں تو یہ اپنا بتائیں گے، بدر صاحب، پھر ہم دادا سے شروع ہوتے ہیں، ہم تو اپنے سے شروع بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو بڑے فخر سے انبیاء نے اپنا تعارف کروایا۔ آقا علیہ السلام کی جب باری آئی نا تو آقا علیہ السلام فرمایا میں کچھ نہیں، ہائے 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 قربان رہو، فرمایا کچھ نہیں، بس مجھے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہائے ہائے، شانیں تو بڑی تھی، مگر آقا نے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا میں وہ نبی متشم ہوں، بس اللہ کے فضل سے، یہ جملہ بولا کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
یہ ملاقات ختم ہوتی ہے، سیاہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے لیے پھر جنت سے ایک سیڑھی لائی جاتی ہے، وہ ایک لفٹ ٹائپ ہوتی ہے، ایک یہ بھی کہا گیا اور لگتا بھی یہی ہے یار جو سیڑھی جو ہم لگاتے وہ نہیں، وہ جنت کی سیڑھی تھی، بس آقا علیہ السلام کو اس کے اوپر رکھا within second آپ پہلے وہ سیڑھی مبارک کہا جاتا ہے سونے کی بنی ہوئی تھی اور چاندی کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے دونوں اطراف میں ملائکہ کا جرمٹ تھا جو اللہ کے نبی کو جبریل امین کی قیادت میں سربلندیوں کی طرف لے کے جا رہا۔ آقا علیہ السلام پہلے دروازے پر پہنچے تو جبریل امین نے دستک دی، فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ تو جبریل امین نے آگے سے جواب یہ نہیں کہا کہ انا، حالانکہ روز آنا جانا تھا، کہا میں جبریل ہوں۔ اندر سے آئی آواز کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ فرمایا آج سارے نبیوں کا سلطان بھی میرے ساتھ۔ یہ بات سنتے ہی مفسرین نے شارحین نے لکھا ہے کہ پورے آسمانی دنیا میں ایک جشن مچ گیا، وہ فرشتے امٹ کر باہر آ گئے جو برسوں سے انتظار کرتے تھے کہ کب جائیں گے مدینے نبی پر سلام بھیجنے۔ ہر آپ کو پتہ ہے نا 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح، 70,000 شام کو، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پر درود و سلام بھیجنے آتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا ہوگا ارے آج وہ آ رہا ہے جس پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ہم کیوں میں لائن میں کھڑے تھے، آج وہ خود چل کے عرش معلیٰ پر آیا، سارے فرشتے مصطفیٰ کا جشن منانے کے لیے باہر نکلے اور ایک ہی جا کے نعمت مجید ایک جملہ بول رہے تھے، ہائے ہائے کیا تیرا آنا ہے خوشبخت، قربان جائیں مرحبا اہلاً و سہلاً، آپ کی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے آسمانی دنیا پر لگائے گئے۔ اس میں بات کہی گئی اللہ تعالیٰ نے ہر یعنی ساتوں آسمان کا راز کیے، ہر آسمان کا دروازہ جو تھا وہ کھٹکھٹایا جاتا اور کھولا جاتا، پھر دوسرے پہ جاتے کھٹکھٹایا۔ تو ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ پہلے سے کھول کے رکھ دیتا آسمانوں کے دروازے، یہ بار بار کیوں تھا؟ تو بہت پیاری بات کے بھی جبرہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ یہاں ہر کوئی اس سے پہلے آیا نہیں اور نہ آسمان کے دروازے اس سے پہلے کسی کے لیے کھولے گئے، ہر دروازہ خصوصی کھول کے بتایا جا رہا تھا، کوئی خصوصی آ رہا، کوئی مہمان خصوصی آ رہا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے پہلے آسمان پر قیادت حضرت آدم نے کی، باقی کل ملائکہ تھے، آپ کو پہلا ریسپشن دیا گیا، مرحبا احمد مصطفیٰ، یہ آپ کا گزر ہو رہا ہے معراج کی وادیوں کی طرف۔ دوسرے آسمان پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا جو خالہ داد آپس میں بھائی تھے۔ تیسرے آسمان پر آپ کا ایک اور استقبال کیا جا رہا تھا ایک اور نبی کے ذریعے، وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ پانچویں آسمان پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ چھٹے آسمان پر جس نبی نے آپ کو ریسپشن دیا، استقبال کیا، وہ اللہ کا لالا نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لن ترانی والی ہستی وہاں کھڑی تھی۔ اور آخری جو ساتواں آسمان تھا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جگہ۔ یہ ساتواں آسمانوں کا سفر طے کیا آقا علیہ السلام کا۔ یہ جو سفر ہے پہلا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک یہ براق پر ہوا، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک کا سفر معراج سیڑھی پہ ہوا۔ کس پہ ہوا؟ سیڑھی پہ ہوا۔ اور پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک آقا علیہ السلام کا سفر اجنحۃ الملائکہ، ملائکہ کے پروں پر ہوا۔ کس پہ ہوا تھا؟ ملائکہ آپ کی سواری بنے۔ اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جناح الجبرائیل، حضرت جبریل کے پروں پر آپ سوار ہوئے۔ یہ آپ کی کون سی کتنی سواری؟ چوتھی سواری بن جاتی ہے نا آقا علیہ السلام۔ چوتھی سواری جبریل امین تھی، ابھی دو باقی ہیں۔ چوتھی سواری کس کی تھی؟ جبریل امین کی۔ سدرۃ المنتہا پہ آقا علیہ السلام کا بڑا نرالا استقبال ہوا۔ اس موقع پر سدرۃ المنتہا کو جو درخت ہے جسے سدرہ کہتے ہیں، یہ ایک جنت کا درخت ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ اس کے نیچے سے دو نہریں، سرسبیل کا چشمہ بھی یہاں ذکر کیا گیا، کوثر کو بھی ذکر کیا گیا، نہر فرات کو بھی ذکر کیا گیا اور نائل کو، کیونکہ ان کی جا کے تعلق اور جڑیں جو وہ جنت کی نہروں سے ملتی ہیں۔ حوض کوثر کی جھلک بھی آقا علیہ السلام کو اس مقام پر دکھائی گئی۔ تو گویا سدرۃ المنتہا آقا کے استقبال کے لیے اور وہ خوبصورت نہریں جنت سے لا کر عرش معلیٰ پر آقا کے استقبال کے لیے کھڑی کر دی۔ مورخین نے لکھا وہ اتنا خوبصورت درخت ہے، دیکھیں نہیں آقا علیہ السلام کا ایک سفر ہے، ایک وزٹ کرایا جا رہا ہے نا، یہ سیر ہے، یہ کیا ہے؟
بولیے سارے کیا ہے؟ ہم بھی نکلتے نا، کبھی آپ جائیں فرانس جائیں تو شانزلیزے پہ لوگ لے جاتے ہیں، یہاں جائیں تو کہتے ہیں وہ کوئی نائٹ آتی ہے کوئی بھی تو سینٹرل لندن میں چلے جاتی ہے، کہیں پہ لائٹنگ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ڈرائیو کرتے بھی رات کو بڑی روشنی ہوگی، بڑی لائٹیں ہوگی۔ یہ ہمارا دنیا کا ایک عام سے گھٹیا سفر ہوتا ہے، اور وہ سفر اللہ سے ملاقات کا تھا۔ اللہ نے اس طرح سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر وہ جو سدرہ کا درخت تھا وہ انوار و تجلیات سے اس کا ایک ایک پتا روشن کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا خوبصورت تھا سدرہ کا درخت، جملہ سنیے گا، حضور نے فرمایا اس کا اتنا حسن تھا کہ میں مصطفیٰ بھی اس کو لفظوں میں نہیں پیش کر سکتا۔ اس کا جو ایک پھل تھا وہ مٹکوں کی طرح بڑا بڑا تھا، مٹکوں کی شکل میں، کیا کرے ایک ایک پھل مٹکوں کی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور ہر پتا جو تھا وہ ہاتھی کے جس طرح کان ہوتے ایلیفینٹ کے، فرمایا اس طرح وہ اس طرح لہرا رہا تھا ہر پتا اس کا، اور انوار و تجلیات سے روشن تھا۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد میرا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اب اختتام کی گھڑیاں آ رہی ہیں، یہاں پہ جبریل امین رک جاتے ہیں، یہاں یہ سواری بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں یہ سواری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام آگے بڑھنے لگے میرے ربی سے، جبریل امین رک گئے۔ آقا علیہ السلام میں یہ کیسی دوستی ہے، یہاں تک ساتھ ہے آگے نہیں چلتے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے حبیب میری رسائی یہاں تک، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میری لمٹ نہیں ہے، اس سے آگے میری لمٹ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام میں اچھا جبریل یہاں تک آئے، کوئی اپنی خواہش عرض کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، یہاں تک آئے ہو، کوئی اپنا سنیا، کوئی اپنی خبر، کوئی اپنی چاہت جو میں اگر رب سے جب ملاقات ہوگی تو میں اللہ کے حضور پیش کر دوں۔ جبریل امین نے ایک عرض کی، وہ سنیے گا، عرض کی سیدھی یا رسول اللہ کل جب بروز محشر ہو اور وہاں پر پل صراط کا عالم ہو تو بس اپنے رب سے یہ اجازت لے لیں کہ آپ کا رب مجھے اجازت دے کہ جب آپ کی امت گزرے تو میں اس کے لیے اپنے پر بچھا دوں۔ اور یہ پھر آج رکھی گئی، میں اس پہ بات ختم کروں گا۔ آقا علیہ السلام یہ آج اپنے ساتھ لے کے گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں جبریل امین رک گئے، امام سالبی نے فرمایا کہ یہاں جبریل یہ چوتھی سواری یہاں ختم ہوئی، آگے ایک اور سواری آئی اور وہ حجابات کی سواری تھی۔ کیا آئے ہائے ہائے، اب میں اگر اپنی زبان میں اب ایک تصور میں جا سکتے ہیں، we can just imagine، ہمیں پتہ نہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی پیراشوٹ سٹائل ہوا ہو، آپ سمجھ رہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے کہ وہ پردے تھے، اور پتہ ہے کتنے پردے تھے؟ 70 پردے تھے۔ کتنے حجابات تھے بولیے؟ 70 حجابات، 70 اور کٹنز جو کسے ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کی شان کے 70 حجاب تھے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کہ ایک حجاب کا سفر دوسرے حجاب تک کی جو مسافت تھی وہ 500 سال جتنی تھی۔ فرمایا بس پہلے کا ذکر کیا آقا نے، فرمایا میں پہلا بس جبریل امین نے کیا کیا، اس پردے پہلے پردے کو لایا، پہلے حجاب کو ہلایا تو نیچے سے ایک فرشتے نے ہاتھ یوں نکالا، ہائے ہائے ہائے، اس منظر میں چلے جائے، اس فرشتے نے ایسے ہاتھ نکال کے مجھے اندر لے لیا، جبریل پیچھے ہو کے میں آگے نکل گیا، ہائے ہائے، اس فرشتے نے پہلا جو حجاب تھا، فرمایا پہلا حجاب سونے کا تھا تو باقی کا عالم کیا ہوا، باقی 70 حجاب۔ فرمایا بس یوں ہی معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے مجھے پہلے حجاب کے حوالے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے، فرشتے نے مجھے ایک حجاب سے دوسرے تک، ہر حجاب کی مسافت 500 سال تھی، اور یہ میں مسافتیں طے کرتا کرتا یہ حجابات اٹھتے گئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، حجابات اٹھتے چلے گئے، حتیٰ کہ میں نے یہ حجابات کا سفر طے کرتے کرتے 70 حجابات کو طے کر کے اللہ کی باروں کا جنجات میں پہنچ گیا۔ اسی کو شاعر نے یہ نقشہ کھینچا تھا کہ خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں پہ لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تھے، ایک حجاب بھی اٹھ جاتا، خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے، تو بھی صائم خوف ہے، تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے پریشان، تو جن کی نعتیں ہے پڑھتا وہی تو لے گے حساب تیرا۔ یہ وہ 70 حجابات آقا علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے حجابات کے پردوں سے اللہ نے گزارا، اور وہاں پر حجابات کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آلریڈی ایک سواری پہلے کی طرح آگے کھڑی ہوتی ہے اور بھیج چکا ہوتا ہے،
اور اس سواری کو کہتے ہیں رف رف. ہائے ہائے اس تصور میں چلنے کیا کہتے ہیں اسے؟ رف رف. اور وہ جیسے کیرانی قالین ہوتا ہے، خوبصورت قالین، وہ قالین کی طرح ایک خوبصورت سا ایک رف رف کی ایک سواری جو اسپیسیفک آقا علیہ السلام کی اللہ کے انوار و تجلیات سے بنائی گئی تھی. زمرد جواہرات اور ہیروں سے چمک دمک تھی. اللہ کے انوار و تجلیات تھے. آقا علیہ السلام کو حکم ہوا اب آپ اس پہ بیٹھ جائیں. کیا حکم ہوا؟ اب آپ اس نبی محتشم کی شان کو سمجھے جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے. آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شان اور عظمت رفت اس طریقے سے جانیں جس طرح اللہ نے بیان کی. یہ وہ باتیں ہیں دوستو جو مصطفیٰ نے خود حدیثوں میں بیان کی، جو بخاری میں آئی ہیں، جو مسلم میں آئی ہیں، جو داؤد شریف میں ذکر کی گئی ہیں، جس کو امام قسطلانی نے ذکر کیا، امام زرقانی نے ذکر کیا، ابھی جمرہ نے اس کو ذکر کیا ہے، امام سعدی نے ذکر کیا، تفسیر روح المانی میں اور علامہ علوسی نے لیا ہے، دیگر کل بات کے مفسرین محدثین نے اسے بار بار ذکر کیا ہے. زبان مصطفیٰ بتا رہی ہے اس سفر کی اور اس عروج کا منظر. فرمایا اس کے بعد یہاں سننے والی چند باتیں ہیں. اس خوبصورت معراج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے حضور کے آج کو سمجھ کے آج اور دل میں سما کے جانا اور عشق رسول کا دم بھرنے والوں اپنے دلوں میں پھر عشق مصطفیٰ کی ایسی چنگاری جلانا جس کی چمک اور جس کی روشنی آپ کی نسلوں میں بھی کبھی بجھ نہ پائے. آپ کو فخر ہوگا، آپ کو ناز ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہتے ہیں، آقا کی امت سے اپنی نسبت کا دم بھرتے ہیں. ہمیں فخر کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کی بات کرتے ہو خود رب بھی کائنات فرما دے سبحان اللہ. اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام کو رف رف کے اوپر بٹھایا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایک نور نے آ کے ڈھانپ لیا اور وہ کلاؤڈلی منظر تھا، ایک خوبصورت منظر تھا. وہاں پر کستوریوں سے زیادہ خوشبودار ہوائیں چل رہی تھی. ایک اللہ کے انوار و تجلیات تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میں رف رف پر بیٹھا. اس رف رف پہ جب میں بیٹھا وہ رف اللہ کے انوار و تجلیات سے مجھے گزارتے 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 اب عرش معلیٰ پر مجھ کو پہنچا چکا. فرمایا جب میں عرش معلیٰ پر پہنچا قریب تھا کہ ابھی کوئی ملاقات ہونی تھی یا کیا منظر ہونا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم غیب سے مجھے ندا آئی قف یا محمد. ہائے ہائے ہائے. فرمایا مجھے ایک ندا آئی عالم غیب سے. کہاں جا کر؟ یہ بات مسجد حرم کی نہیں، یہ بات مسجد اقصی کی نہیں، یہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کی نہیں، یہ بات سدرۃ المنتہا کی نہیں، یہ پہلے دوسرے تیسرے حجاب 70ویں حجاب کی نہیں. یہ بات رف رف کے بعد آخری منزل آنے لگتی ہے. مقام کعبہ قوسین کے قریب جب آقا علیہ السلام پہنچنے لگتے ہیں اب آخری ایک جگہ بچی تھی جہاں پر رب نے اپنے محبوب کو بے حجاب اپنا جلوہ کرانا تھا. جب آج اللہ نے اپنے محبوب کو بے حسن اپنے خوبصورت انداز میں حسن و جمال کا منظر دکھانا تھا اور وہ اعزاز دینا تھا جو روئے زمین پر آج سے پہلے کسی کو اور آج کے بعد نہ دیا تھا نہ دیا جائے گا. فرمایا قف یا محمد، اے محبوب وادی مکہ سے چل کر مقام عرش تک پہنچنے والے یہاں پر ٹھہر جا، رک جا. ہائے 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 ہائے. قف یا محمد سنیے گا جملہ اور دلوں کو تھام کے سنیے گا، دلوں کو تھام کر سنیے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قف یا محمد. وہاں سے تو پیچھے براقوں پر لایا گیا. ہائے ہائے ہائے. جہاں پہ اس براق کی نگاہ تھی وہاں پہلا قدم ہوتا تھا. پھر معراج پہ لایا گیا. حضور نے فرمایا میں یوں بیٹھا سیدھا آسمان پہ. پھر ملائکہ کے پروں پر لایا گیا، پھر جبریل کے پروں پر لایا گیا، پھر پیراشوٹ سے تیز کئی تیز وہ تو میں نے اپنی تعبیر کر دی، اللہ معاف کرے، وہ کیا منظر ہوا گا. ان حجابات سے گزارا گیا. اتنی تیز سے آنے والے محبوب کو اچانک حکم ملا قف یا محمد، یہاں ٹھہر جائیے. یہاں پر ٹھہر جائیے. آقا علیہ السلام فرماتے وہ آواز تھی سننے کی دیر کہ میں رک گیا. میں اتنی دیر میں رکا. میرے ذہن میں خیال آیا جو اتنی تیزی سے لا کے آ رہا تھا یہاں کیوں روک دیا. ہائے ہائے ہائے. اب اتنے قریب آ کے جب حجاب اٹھنے تھے، جب جلوہ دکھانا تھا، جب منظر آنے والا تھا، جب کعبہ قوسین او ادنا کا مقام ملنے والا تھا، فرمایا قف یا محمد، یہاں تو ٹھہر جا. عرض کی باری تعالیٰ
اتنی تیزی سے تو لے کے آ رہا تھا, اتنے جلدی تو سفر کروا رہا تھا, اب جب ملاقات کی گھڑیاں قریب ہوئی تو مجھے روک دیا گیا. فرمایا ہے حبیب یہ دنیا کی ریت ہے, کوئی سی آف کرتا ہے تو آگے کوئی استقبال والا بھی ہوتا ہے. تو جہاں آیا چلنے میں بھی تیرا سی آف کیا گیا, تو جہاں اترا وہاں پر کہیں انبیاء نے تیرا استقبال کیا, کہیں ملائکہ نے تیرا استقبال کیا, کہیں انوار و تجلیات نے تیرا استقبال کیا, کہیں حجابات کے پردوں نے تیرا استقبال کیا, کہیں رف رف کی نورانیت نے تیرا استقبال کیا. فرمایا کہ یا محمد, اے محمد تو وہاں پر رکے رہے, کھڑا ہو جا, کیونکہ اب میں خود رب کائنات تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں. فرمایا رک جائے محبوب مکرم, کف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي, تو کھڑا ہو جا, آگے نہ آنا. اب اس سے آگے تیرا رب خود درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہوا تجھے لینے آ رہا. یہ وہ معراج مصطفیٰ کی ایک جھلک جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے دوستوں, اس کو اپنے ذہنوں میں بھی جگہ دے, دلوں میں جگہ دے. یہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا وہ رتبہ اور مقام دکھایا اس کائنات کو. سمجھے کس نبی محتشم کی غلامی میں ہے, اتنا عظیم سفر. اور پھر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, پھر محبوب مجھے اپنی شان کے لائق اللہ نے قریب کیا. آئے ہائے کیا کیا کیا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. قوسین ہم اس کو بلا بھی نہیں سکتے, قوسین تعریف جو ہم نے کی وہ یہ ہے جیسے ہم آج کر رہے ہیں, اتنا قریب ہوا. ہائے ہائے کیا فرمایا, کتنا بھائی بولیے, اتنا قریب ہوا. یعنی ادھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق, ادھر مصطفیٰ کو لیا, اور اتنا قریب ہوا جیسے کوئی دو گلے ملنے والے آپس میں کیا کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, اللہ کا قرآن نازل ہوا. فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بلایا اور بلا کر اتنا قریب کیا جیسے دو گلے ملنے والے آپس میں گلے ملتے ہیں. فرمایا فَأَوَّدْنَا, ساری بات نہیں بتاتا, ہم اس سے بھی آگے ہو گئے تھے, اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. کتنا قریب ہوا, فرمایا رب جانے اور مصطفیٰ, رب جانے اور مصطفیٰ جانے. سو سمیل ذی وقار, اتنی سی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک طرف کا سفر, ابھی واپسی کا جرنی زندگی نے وفا کی تو اگلے سال ہم ذکر کریں گے. اس میں بڑے انوار و تجلیات, بڑی باتیں ہوئیں, بڑی گفت و شنید ہوئی, بڑے مناظر دکھائے گئے. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں ایک جگہ سے گزرا جہاں پر قلم چلتا اللہ کی تقدیر کا, جس کو ابن جوزی نے لکھا قلموں کی 7 قسمیں, 10 قسمیں. کتنی؟ آقا نے فرمایا وہ سارے جو قلم چلتے ہیں. اب اس سے میں ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ان کی شان بلند کرنی تھی, اپنے نبی کی رتبہ بلند کرنا تھا, اور اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دینا تھا. اور یہ عقیدہ امت کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے دوستو. آقا نے فرمایا میں نے ان قلموں کا بھی گزر کیا جہاں پر اللہ کے تقدیر کے قلم چلتے. پتا چلا کہ معراج کی رات اللہ نے تقدیر کا قلم بھی ذات مصطفیٰ کو عطا کر دیا. اس لیے کہ کہا جاتے ہیں, اس لیے عشق والے کہتے ہیں کہ ہمارے تو مقدر کے ستارے بھی مدینے سے بدلا کرتے ہیں, ہمارے تو مقدر بھی مدینے والے سے ملا کرتے ہیں. شاہوں سے ملا ہے, تمنگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. لوگوں اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ آپ کے در سے ملا ہے. ہمارے سارے مقدر مدینے سے شروع ہوتے ہیں, مدینے پہ ختم ہو جاتے ہیں. تو آج کی اس نشست کا یہ سفر میں چاہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے. پہلے میسج آپ کو پریکٹیکلی علامہ تصور صاحب نے دیا ہے نماز کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب, اور جو اس موقع پر تحفہ دیا گیا وہ تحفہ آپ کو پتہ ہے نماز کا ایک سے بڑا عظیم تحفہ. اتنا خوبصورت سفر کرنے کے بعد اتنا عظمت والا آقا علیہ السلام نے عرض کی, آخری جملہ آپ کی گوش و گزار سنیے گا اسے. آقا علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بلایا, اتنی بلندیوں پر لے کے گیا, یہ عظمت دی, تو میرا تو یہ وطیرہ آ رہا ہے یا اللہ تو نے غار حرا میں بلایا تو ربی حبلی امتی, غار سور سے گزر ہوا تو ربی حبلی امتی, مسجد حرم میں سجدے ہوئے تو ربی حبلی امتی, میرے قیام میں ربی حبلی امتی, میرے سجود میں ربی حبلی امتی, میرے دن اور راتوں میں ربی حبلی امتی. مولا میں جہاں رہا تو تیرے حضور اپنی امت کا سوال کرتا رہا. آج جب میں اتنے عظیم رتبے سے فیضیاب ہونے کے بعد اور یہ اعزاز حاصل کرنے کے بعد جاؤں گا, یا اللہ پھر میری فریاد ہے ربی حبلی امتی, میری امت مجھ سے سوال کرے گی. بھائی دیکھیں نا آقا کو امت سے تعلق ہے. یہاں سے کسی کا والد جاتا ہے ٹاؤن میں, ڈیڈ جاتے ہیں کہ پہلے
کسی دوسرے ملک جاتے تو بچے بھاگ کے باہر آتے ہیں کہ کیا لے کے آئے، ہاں کیا لے کے آئے. آقا نے فرمایا یا اللہ میں اتنی عظیم سعادت حاصل کر کے جاؤں گا تو میری لاڈلی امت مجھ سے پوچھے گی میرے لیے کیا لے کے آئی. ابو بکر کھڑے ہوں گے کیا لے کے آئے، عمر لے کے آئے. تو کیا یا اللہ مجھے بھی میری امت کے لیے جو تو نے رتبہ اور مقام مجھے عطا کیا، یہ اعزاز جو تو نے مجھے عطا کیا معراج کا، تو ایسا فرما یا اللہ کہ اس کی کوئی خیرات عطا کر تاکہ میری امت بھی اس معراج کی لذت کو حاصل کر سکے، اس کے فیض کو حاصل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر واپس آتے اپنے محبوب کو فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کم کروا دی، میں ذکر کیا کم کرا دی، اگر 50 ہوتی تو شاید معراج جلدی طے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پھر ایسا کر، تو جا رہا ہے تو تیری معراج کی خیرات، کیونکہ اب یہ امت کا تو مقام نہیں ہے وہ معراج حاصل کر سکے، یہ تو تیرے لیے خاص تھی، اب کیونکہ تو نے اپنی امت کے لیے کہا ہے تو میں تیری امت کے لیے ایک ایسا گفٹ اور تحفہ بھیج رہا ہوں. جو کوئی ان میلاد کی وادیوں کا سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ تحفہ دینا، جو بھی تیرا امتی صدقے دل سے اس کو ادا کرے گا اور سنبھال کے رکھے گا وہ عمر بھر اس معراج کی لذتوں کو حاصل کرے گا. اور کیا فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا یہ نماز دے جا اپنی امت کو دینا. مولا وہ ساری زندگی فرمایا محبوب تیری امت کو میں یہ دے رہا ہوں الصلاۃ معراج المؤمنین. تو گویا فرمایا کہ یہ جو نماز ہے ہر مومن کی معراج ہے، ہر مومن کی کیا ہے معراج ہے. اور اس معراج کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہے تو دختر مصطفیٰ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں. میرے سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ سیدہ کائنات جب اللہ کے حضور راتوں کے سجدے کرتی، راتوں کے سجدے تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ بلا صبح کی اذان دے دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عام بندہ تو زیادہ سے زیادہ میکسیمم 2 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ سجدہ کر سکتا ہے. حضرت فاطمہ کو کیسے یہ ہمت اللہ نے عطا کر رکھی تھی کہ ساری رات ایک سجدے میں پوری ہو جاتی. تو سید حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، مگر اس مومن کی معراج ہے جس کا سجدہ فاطمہ کی طرح، جس کا سجدہ سیدہ کائنات کی طرح ہو. آپ فرماتے جب سیدہ کائنات سجدے میں جا کر کہتی سبحان ربی الاعلیٰ تو اللہ تعالیٰ انہیں معراج کی وادیوں کا سفر کرواتے، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروا دیتا، اور سیدہ کائنات اس سفر میں محو ہو جاتی، سجدے کی تبادت کا اندازہ نہ ہوتا. سیدہ کائنات اپنے اسی سجدے میں جب دوسری بار کہتی سبحان ربی الاعلیٰ تو اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کو سجدے میں محبوب کی معراج مسجد اقصیٰ سے لے کر لامقام کی بلندیوں تک کروا دیتا. اور فرمایا جب سیدہ کائنات تیسری مرتبہ کہتی سبحان ربی الاعلیٰ تو اللہ تعالیٰ اپنے جلووں کے حجابات کے پردے اٹھا کر اپنی عمارت و جلیات کا منظر دکھا دیتا. یوں سیدہ کائنات کی رات گزر جاتی، ادھر سجدہ پورا ہو جاتا، ادھر سجدہ پورا ہو جاتا. تو ایسے سجدے ہماری زندگیوں میں آئیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ذہن میں رکھے آقا علیہ السلام کو نبوت کے 13ویں سال معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ملا. مسجد حرم سے جبریل امین آپ کو براق پر آپ کا شق و صدر کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ تک لے کے گئے. مسجد اقصیٰ میں براق کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء نے آپ کو ریسیپشن دیا، اس کے بعد انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. پھر معراج جو سیڑھی ہے اس کے ذریعے پہلے آسمان پر جبریل امین فرشتوں کی قیادت میں لے کے گئے. پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اس کے بعد وہاں پر جا کے یہ جو سفر تھا پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک یہ اجنحۃ الملائکہ ملائکہ کے پروں پر ہوا. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جبریل امین اپنے پروں پر لے کے گئے. سدرۃ المنتہا پہ آپ کو کوثر بھی دکھایا گیا، سلسبیل بھی دکھائی گئی، آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر سارے دکھائے گئے. اور اس کے بعد حجابات کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ کو 70 حجابات کی نورانیت کے پردوں سے گزار کر رف رف تک لے جایا جاتا ہے. اور پھر رف رف پہ سوار ہو کر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام کعبہ قوسین پر جا کر بے حجاب اپنا جلوہ عنایت فرماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا واسطہ کہ مولا جو تو نے معراج کی رات کو اپنے محبوب کو اپنے قرب عطا کیا، ہمارے کوئی اعمال تو نہیں ہے، نہ ہمارے پاس قرآن کی وہ تلاوتیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، مگر یا اللہ آج اس ریڈنگ اسلامک سینٹر یہاں پر جتنے بھی بزرگ جوان آئے ہیں تجھے مصطفیٰ کی معراج کا واسطہ
مصطفیٰ کو جو تو نے قرب عطا کیا اس قرب کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما کہ ہم بھی تیرے قرب کا سفر کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.